جاتا ہے عالم کی شان کیا ہوتی ہے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال ہوا، ایک تو عالم کسے کہتے ہیں وہ سمجھے، اور پھر اس فتوے کی روشنی میں حضور تاج الشریعہ کی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ امام اہل سنت سے ایک سوال ہوا تھا ایک مسئلے کے بارے میں، اور آخر کے اندر یہ جملہ لکھا تھا کہ جواب دینے میں کسی کی رعایت نہ کی جائے، یعنی چہرہ دیکھ کر جواب نہ دیا جائے بلکہ جو حکم شرع ہے اسے بیان کر دیا جائے۔ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ کہ سوال کرنے والے کو علماء کی بارگاہ کا ادب سیکھنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ سوال کرنے والے کو علماء کی بارگاہ کا ادب سیکھنا چاہیے کہ جب تم نے یہ لکھا، کیا فرماتے ہیں علماء دین، جب تم نے اسے دین کا عالم مان لیا تو اب یہ کہنا کسی کی رعایت مت کرنا، یہ حقیقت یہ ہے کہ علماء کے ادب کو نہ جاننے کی بنیاد پر ایسے جملے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم دین ہوتا ہے نا اس کو کسی کی رعایت سے کیا لینا دینا، جو عالم دین ہوتا ہے اس کو کسی کی رعایت سے کیا لینا دینا۔ اور پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا ہے کہ جو جان بوجھ کر حکم شرع کے خلاف بیان کرے، جان بوجھ کر، جیسے کہ ایک متسلب عالم کے پاس عوام مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ دیوبندی کی نماز پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، تو بولے کہ مت پڑھاؤ۔ اور جو ضمیر فروش ہے یا یہ کہ لوگوں کی جیب کے اوپر نظر رکھنے والے ہیں اور نماز پڑھا بھی دیتے ہیں، تو ایسے 10 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 نے تو اجازت دی، ایک اجازت نہیں دیتا ہے۔ ارے 10 نے اجازت دی، وہ اجازت کہاں مانی جائے گی؟ امام اہل سنت نے فرمایا کہ جو عالم جان بوجھ کر حکم شرع کے خلاف بیان کرے، جان بوجھ کر حکم شرع کے خلاف بولے، تو آپ فرماتے ہیں وہ عالم دین کب ہوا؟ وہ تو نائب شیطان ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ عالم دین نہ ہوا جو آپ کو بد مذہبوں کے قریب لے جائے، جو اپنے عمل کے ذریعے آپ کو دیوبندیت اور وہابیت سے قریب کر دیں۔ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ وہ عالم دین نہ ہوا، وہ تو نائب شیطان ہوا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ عالم یہ جبہ پہننے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ عالم کا جو منصب ہوتا ہے، عالم کی جو فضیلت ہوتی ہے، اس فضیلت کو تلاش کرنا ہے۔ تو آپ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کے تانے کو نہیں دیکھا، آپ نے لوگوں کی مخالفت کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ پوری زندگی حق بات کا اعلان کرتے رہے۔ جب بھی کوئی گمراہیت کا معاملہ اٹھتا تھا تو حضور تاج الشریعہ نے اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے علم کو ظاہر کیا۔ وہ کس حدیث پاک پر عمل کیا؟ اذا ظہرت الفتن او قال البدع ولم يزر العالم علمه فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی جب فتنے ظاہر ہو یا گمراہیاں پھیلنے لگے اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اب حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب طاہر الپادری کا فتنہ اٹھا تو بہت سے کہنے والوں نے یہ کہا کہ تاج الشریعہ کو تو عادت بن گئی ہے، کسی بھی کی بھی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، محدث کبیر کا تو مزاج ہے، کسی کے بھی خلاف آواز کو بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ حضور تاج الشریعہ نے مخالفین کی زبانوں کو نہ دیکھا، بلکہ یہ سوچا کہ ان کا جو منصب تھا لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا، تو میرے تاج الشریعہ نے یعنی دوسرے لوگوں نے تو تقریباً 15 سال کے بعد کہا کہ طاہر یہ گمراہ ہے، طاہر یہ ایسا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، لیکن میرے تاج الشریعہ اس کی گمراہیت کے حوالے سے 30 سال پہلے خبردار کرتے ہیں۔ کیوں خبردار کرتے ہیں؟ یہ میرے تاج الشریعہ کی سچی ایسی فضیلت ہے کہ آپ نے اپنے کام
کام کے ذریعے یہ بتایا کہ حضور تاج الشریعہ کا دورہ، حضور تاج الشریعہ کی زندگی کا مقصد یہ لوگوں کو فتنوں سے خبردار کرنا ہے، لوگوں کو گمراہیت سے بچانا ہے۔ تو اس لیے دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں اور یقین جانیں کہ گمراہیت سے بچنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کریں۔